اسی دوران خبر ہے قلعہ عبداللہ سے مجد پولنگ سٹیشن میں مسلح افراد گھس گئے. مسلح افراد نے پولنگ سٹیشن کے احاطے میں فائرنگ بھی کی. فائرنگ کے بعد مقررہ وقت تک پولنگ سٹیشن پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی، لیکن انتخابی عملے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فائرنگ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. قلعہ عبداللہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. مجد پولنگ سٹیشن ہے جو بتایا جا رہا ہے جہاں پر مسلح افراد گھسے ہیں. یہ مسلح افراد کون تھے، آیا کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا یا نہیں، اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلح افراد نے پولنگ سٹیشن کے احاطے میں فائرنگ کی. فائرنگ کے بعد مقررہ وقت تک پولنگ سٹیشن پر پولنگ شروع نہیں ہوئی. فائرنگ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. انتخابی عملے کا ایسا بتانا ہے. قلعہ عبداللہ میں یہ واقعہ پیش آیا. مجد پولنگ سٹیشن میں مسلح افراد گھس گئے. مسلح افراد نے پولنگ سٹیشن کے احاطے میں فائرنگ بھی کی جس کے سبب علاقے میں کشیدگی پائی گئی. فائرنگ کے بعد مقررہ وقت تک پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع نہ ہو سکی. فائرنگ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. مسلح افراد جب داخل ہوئے پولنگ سٹیشن میں تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ خاصی غیر معمولی ہو گئی، کیونکہ وہاں پر مسلح افراد نے احاطے میں فائرنگ کی جس کے سبب لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا. فائرنگ کے بعد مقررہ وقت تک پولنگ سٹیشن پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی. بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ خان ترین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا سچویشن بنی وہ ان سے جان لیتے ہیں. مصطفیٰ، یہ کیا معاملہ ہے، اس بارے میں بتائیے. دیکھیں جی، آج صبح سے ہی حالات ٹھیک نہیں تھے. 50 قلعہ عبداللہ میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا تھا جو 5 بجے تک جاری رہا. اس سلسلے میں مختلف دیگر واقعات کے علاوہ مجد جو پولنگ سٹیشن ہے اس میں بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے. مسلح افراد اسلحے سمیت پولنگ سٹیشن کے احاطے میں داخل ہوئے. انہوں نے فائرنگ کی. تو مصطفیٰ، پتہ چل سکا کہ یہ مسلح افراد کون تھے؟ کیا ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا؟ یقینی طور یہ ایک امیدوار کے حمایتی لوگ تھے، لیکن اس وقت تک معلوم نہیں ہو پا رہا. ضلعی انتظامی حکام کنفرم نہیں کر پا رہے کہ کس امیدوار کے یہ حمایتی تھے جنہوں نے پولنگ سٹیشن کے احاطے میں فائرنگ کی. فائرنگ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بھگدڑ ضرور مچی اور جو پولنگ کا عمل تھا وہ رک گیا تھا جو لاسٹ ٹائم تک رکا رہا. اس سلسلے میں ضلعی انتظامی حکام کا کہنا ہے کہ جو مسلح افراد داخل ہوئے تھے ان کی تلاش جاری ہے، لیکن اس وقت اچھا مصطفیٰ، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں حساس یا پھر حساس ترین قرار دیا جاتا ہے. کیا یہ پولنگ سٹیشن ان میں سے ایک تھا؟ اور سیکیورٹی جو پولیس اہلکار ہیں وہ سب کہاں پر تھے ایسی سچویشن میں جب یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ لیویز کی حدود جورسڈکشن ہے جہاں یہ پولنگ سٹیشن واقع ہوئی. حساس پولنگ سٹیشن میں سے ایک تھا، لیکن چونکہ لیویز کی نفری باہر تھی اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ مسلح افراد گیٹ کے قریب آئے اور انہوں نے گیٹ کھولتے ہوئے اندر داخلے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوئے. اندر جانے کے بعد انہوں نے پھر جا کر فائرنگ کی جس سے جو صورتحال تھی وہ ناخوشگوار ہو گئی. تو مصطفیٰ، کتنے یہ مسلح افراد تھے جو کہ پولنگ سٹیشن میں داخل ہوئے؟ کتنی دیر پولنگ کا عمل رکا رہا؟ اس کے بعد کیا لوگ یہاں اس پولنگ سٹیشن میں آئے؟ کیا انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا؟ جی، حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ پولنگ کے آخری لمحات میں رونما ہوا اور درجن بھر سے زائد افراد تھے جو پولنگ سٹیشن کے اندر داخل ہوئے. ان میں سے 1-2 افراد کے پاس اسلحہ تھا جنہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے واقعے کے بعد پھر پولنگ کا عمل رک بھی گیا تھا اور باقی ماندہ جو باہر لوگ تھے وہ اندر نہیں آ سکے تھے. تو پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے معطل بھی رہا. اب کیا پولنگ کا جو وقت ہے وہ بڑھایا گیا ہے یا نہیں بڑھایا گیا؟ اور کیا ان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لیویز اہلکار کی باہر ڈیوٹی ہے؟ لیکن جی، جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے تو اس وقت تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. البتہ جو وقت ضائع ہوا فائرنگ کے واقعے کی نظر ہوا اس پر اس وقت حکام جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مزید وقت دیا جائے یا پولنگ کا عمل جو 5 بجے ختم ہونا تھا اس کو ختم سمجھا جائے. اس وقت تک پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر صورتحال مطلب وہ یہ کہ کچھ اچھی نہیں اور حکام یہ فیصلہ کرنے میں اس وقت تک یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ مزید وقت دیا جائے گا ووٹنگ کے لیے یا نہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ خان ترین، آپ اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ.